اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم السلام پر اور ان کے پیروکاروں پر، ان کے محبین پر، ان کو چاہنے والوں پر، ان کے راہ میں چلنے والوں پر، ان کے راہ میں جان دینے والوں پر، اور خدا کی لعنت ہو ان لوگوں پر جنہوں نے آل محمد کا راستہ روکا۔ آل محمد کا راستہ نہیں روکا، قرآن کے نفاذ کا راستہ روکا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ آل محمد کون؟ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ قرآن کے وارث ہے۔ جب یہ رہیں گے تو قرآن نافذ ہوگا، جب یہ نہیں رہیں گے تو قرآن بھی نافذ نہیں ہوگا۔ آج ہمارا معاشرہ مسلمانیت کے نام پہ معاشرہ چل رہا ہے، لیکن مسلمانی کہیں پر نظر نہ آئے، قرآنی انسان نظر نہ آئے، ہر طرف گمراہی ہے لیکن ہدایت نہیں ہے۔ تو قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے۔ سورہ مبارکہ یہ الکہف کی آیتوں پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ تو پروردگار عالم آیت نمبر 7 میں ایک عام قانون کا تذکرہ فرما رہا ہے اور اس زمین کی تعریف فرما رہا ہے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ یہاں پر ارشاد پروردگار ہے کہ جو کچھ زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو اس زمین کی زینت قرار دی ہے۔ دیکھو عزیزو، زینت ہمیں نفسیاتی طور پر اپنی طرف کھینچے۔ زینت میں یہ خصوصیت ہے، اس میں کشش ہے۔ جس شے میں زینت ہو وہ شے اپنی طرف دوسروں کو جذب کرے۔ اسی وجہ سے روئے زمین پر سب سے زیادہ جذابیت یہ خواتین ہے، اسی لیے قرآن ان کو روکتا ہے کہ تم زینت کر کے باہر نہ نکلو ورنہ زمین میں فساد پھیل جائے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ سب سے زیادہ تجاوز، سب سے زیادہ معاشرے میں جو غیر پسند حرکتیں ہیں ان عورتوں کے ساتھ ہے جو میک اپ کر کے سنوار کر اپنے آپ کو بنا کر یہ معاشرے میں جائے، اور زیادہ تر انہی کی عزت خطرے میں ہے۔ آپ جا کر دیکھیں کہ ایک باپردہ عورت ہمیشہ محفوظ ہے۔ پردہ حصار ایمانی ہے، پردہ آپ کو ضائع ہونے نہ دے، یہ آپ کے محافظ ہے۔ لیکن یہ عورت جو اپنے محافظ کو جب اپنے سے دور کرے تو یہ ہر بیڑیے کے لقمہ اجل بن جائے، ہر بیڑیا اس کو نگل لے، اس لیے کہ جب حصار نہیں ہے، جب محافظ نہیں ہے تو بے محافظ انسان کو کوئی بھی محاصرے میں لے کر تنہا کر کے مار دے گا۔ تو یہاں پر عورت کو زینت نامحرموں کے لیے ظاہر کرنے کا حکم قرآن نہیں دیتا، یہ گناہان کبیرہ ہے۔ ایک عورت ممکن ہے ہزاروں جوانوں کو ایمان کی منزل سے ہٹا دے، ایک عورت معاشرے میں ممکن ہے فساد کا جڑ بن جائے، ایک عورت معاشرے میں فساد کی جڑ بن جائے، ایک عورت معاشرے میں طرح طرح کی برائیوں کا سبب بن جائے۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہے؟ ایک زینت سے ہے، چونکہ زینت میں ہمیشہ جلب توجہ ہے۔ زینت کیوں کرتے ہیں؟ توجہ جلب کرنے کے لیے۔ خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے زمین کو زینت دی ہے، جو کچھ زمین پر ہے ان کے ذریعے۔ اسی وجہ سے فرمایا یہ خدا کی نشانیاں ہیں، قدرت کی نشانیاں ہیں۔ زمین کے اوپر ہم دیکھتے ہیں یہ دریا
کس قدر خوبصورت ہے، اس کی روانی، اس کی ہیبت، اس کی آواز، کیا پروردگار کی نشانیاں ہیں اس کے اندر، جو مخلوقات ہے، مچھلیاں، طرح طرح کی مخلوقات، یہ کیا ہے؟ یہ زمین کی زینت ہے۔ یہ پہاڑ، پروردگار فرما رہا ہے یہ زمین کی زینت ہے۔ اگر پہاڑ نہ ہو تو زمین میں وہ خوبصورتی نہ آ جائے۔ پہاڑ کی کیا قیمت ہے، کوئی بلتستان جائے تو پتہ چلے، کوئی دیوسائی جائے تو پتہ چلے، کوئی مانسارا جائے تو پتہ چلے، کوئی کشمیر جائے تو پتہ چلے۔ یہ پہاڑ کی کیا حیثیت ہے، کوئی وادی کاغان جائے تو اس کو پتہ چلے، کوئی چترال جائے تو اس کو پتہ چلے، کوئی ننگا پربت سے گزرے تو پتہ چلے، کوئی کیٹو تک جائے تو اسے پتہ چلے۔ اس پہاڑ کی کیا قیمت ہے، کیا اہمیت ہے۔ پہاڑ پہ جانے کے بعد انسان کیا محسوس کرتا ہے۔ پہاڑ زندگی میں اہم ہے، تو خداوند عالم فرما رہا ہے ہم نے ان کو زمین کی زینت بنا کے بنایا ہے۔ تو یہ جو آسمان زمین کے اوپر چھت کے طور پر ہمیں نظر آ جائے، خود آسمان کو جو زینت بنایا، فرمایا چاند اور سورج سے اس کو زینت دی، ستاروں سے آسمان کی زینت ہے۔ اگر ستارے نہیں تو آسمان بے نور نظر آ جائے، اگر ستارے نہیں تو آسمان پہ کوئی رونق نظر نہ آ جائے۔ آپ دیکھیں پہاڑی علاقوں میں اگر جائے تو رات کو ستارے ہی ستارے نظر آتے ہیں، رقص کرتے ہوئے ستارے نظر آتے ہیں، ستاروں کی جھرمٹیں ہیں۔ ستاروں کو اگر آپ دیکھیں تو کیا انسان اپنے اندر کیفیت محسوس کرتا ہے، خدا شناسی کی کیفیت انسان کے اندر جاگ اٹھے، خدا شناسی کا جذبہ انسان پہاڑوں سے لے کر آ جائے، رات کی تاریکی سے لے کر آ جائے۔ تو زمین پر جو مخلوقات ہے، زمین کی سب سے بڑی خوبصورت مخلوق خود انسان ہے۔ اس انسان نے زمین کو آباد بھی کرنا ہے، یہی انسان زمین برباد ہونے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ زمین جو کچھ اس پر ہے وہ زینت ہو، اگر انسان اس زمین کی زینت کو اگر ختم کرے، کہیں پر ایٹم بم گرا کر، کہیں پر ہائیڈروجن بم گرا کر، کہیں پر میزائل گرا کر، کہیں پر دھماکہ کر کے، کہیں پر خون خرابہ کر کے اگر زمین کی زینت کو اگر یہ خراب کرے، زمین کے چہرے کو اگر یہ بگاڑ دے تو فقط انسان ہے۔ تو ہمیں زمین پر زینت بن کر رہنے کی ضرورت ہے۔ تو زمین کی جو زینت ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ بھی زمین کے اوپر نظر آئے یہ سب اس کی زینت ہے۔ کتنے جانور ہے جو اس کی زینت ہے، کتنے پرندے ہیں جو اس کی زینت ہے، کتنے گل ہے، کتنے سبزے ہیں جو اس کی زینت ہے۔ کہیں باغ میں انسان جائے تو اس کی حالت کچھ اور ہو جائے، دریا کے کنارے پر حالت کچھ اور ہو جائے، جنگلوں میں جائے تو کچھ اور محسوس کرے، پہاڑوں پر چڑھے تو کچھ اور احساس ہو جائے، کسی انسان سے ملے تو احساس اور بدلے، ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جائے تو حالت تبدیل ہو جائے، ایک انسان سے دوسرے انسان سے ملے اس کی کیفیت بدل جائے۔ یعنی روئے زمین پہ قدم قدم پہ انسان کے لیے عبرتیں ہیں، یہ سب زمین کی زینت ہے۔ بلبل کی آواز یہ زمین کی یہ زینت ہے، کہیں پر چڑیوں کا چہچہانا یہ زمین کی زینت ہے۔ اگر ہم زمین کی زینت گننا چاہے تو گن نہیں سکیں گے۔ یہ تمام زینتیں کس لیے ہے؟ اس لیے ہے تاکہ انسانوں کو آزمائے۔ یعنی پروردگار عالم زمین کی زینتوں کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ زمین پر جتنے بھی آپ کو زینت نظر آ جائے، زمین پر جو بھی زینت ہے کسی بھی شکل میں وہ انسان کے امتحان کے لیے ہے۔ ان چیزوں کے ذریعے انسان کا خدا امتحان لیتا ہے۔ امتحان لینے کے لیے ضروری نہیں ہے ایک آسمان سے
ایک بلا نازل ہو جائے یا کہیں سے انسان کے لیے ایک اور چیز آ جائے، نہیں، جو آپ کے سامنے ہے یہ امتحان ہے، آپ کا بچہ آپ کا امتحان ہے، شوہر بیوی کے لیے امتحان ہے، بیوی شوہر کے لیے امتحان ہے، تو یہ امتحان کا سلسلہ اس دنیا میں جاری ہے۔ تو دعا کرتا ہوں پروردگار عالم ہمیں اس امتحان سے سرخرو ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔